ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بڑے بادشاہ کا شاندار محل ایک گلوں سے مہکتی ہوئی باغ کے درمیان کھڑا تھا۔ بادشاہ کا نام سلطان احمد تھا اور اس کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹے شہزیب، زبیر اور منصور نالائق اور خالی تھے۔ وہ صرف اپنے مزے اور شوق کے لیے جیتے تھے اور اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان کی چھوٹی بیٹی سلمیٰ اپنے والد کی بہت محبت اور عزت کرتی تھی۔ سلطان احمد بہت محفوظ اور مقبول بادشاہ تھا۔ لوگ اس کی عقل اور انصاف کو پسند کرتے تھے، لیکن اپنے بچوں کی کمزور اور فریب پسند عادتوں کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر دکھی رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم 3 میرے بیٹے ہو، لیکن نہ تو تمہارے اندر تمیز ہے اور نہ ہی ذمہ داری کا احساس۔ صرف سلمیٰ ہے جو مجھے سمجھتی ہے اور میرا خیال رکھتی ہے۔ شہزیب ہنس کر بولا، ابو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی اتنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ہم تو مزے کرتے ہیں۔ زبیر اور منصور بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگے، لیکن سلمیٰ چپ تھی۔ اس نے اپنے باپ کے درد کو محسوس کیا اور سوچا کہ کسی طرح ان کا دکھ کم کرے۔ ایک دن سلطان احمد نے اپنے بچوں کے لیے ایک آزمائش رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب کو ایک جگہ بلایا اور کہا، میں تم سب کو ایک ایک سونے کا گڑھا دیتا ہوں۔ تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے۔ اس وقت کے اندر تمہیں اس گڑھوں کو کسی نہ کسی چیز سے بھرنا ہوگا جو قیمتی ہو اور لوگوں کے کام آئے۔ دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے۔ تینوں بیٹے مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ سلمیٰ نے سوچا کہ یہ موقع ہے اپنے باپ کی عزت اور یقین کو جیتنا ہے۔ شہزیب نے سوچا، کیوں نہ اس گڑھے کو ریت سے بھر دوں، باپ کو کیا پتہ چلے گا۔ زبیر بازار گیا اور سستے پتھر خرید لایا۔ اس نے کہا، یہ کام جلدی اور سستا ہے۔ منصور نے تو گڑھے کو خالی ہی چھوڑ دیا اور کہا، یہ سب ڈرامے ہیں، ابو کو ہم سے ویسے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ سلمیٰ نے سوچا کہ اس کام کو دل سے کرنا چاہیے۔ وہ اپنی امی کے مشورے سے ایک غریب بستی گئی جہاں لوگ بھوک اور پیاس سے لڑ رہے تھے۔ سلمیٰ نے گڑھا پانی اور اناج سے بھر دیا اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ لوگ اس کو شکریہ ادا کرتے رہے اور وہ خود اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور سلطان احمد نے سب کو اپنے گڑھے لے کر محل کے صحن میں بلایا۔ پہلے شہزیب اپنا گڑھا لے کر آیا۔ سلطان احمد نے دیکھا کہ وہ صرف ریت سے بھرا تھا۔ اس نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ پھر زبیر اپنا گڑھا لے کر آیا۔ وہ پتھروں سے بھرا تھا۔ سلطان احمد نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کسی کے کام کا نہیں۔ منصور نے خالی گڑھا لے کر رکھا اور کہا، اس میں بھرنے لائق کچھ نہیں تھا۔ سلطان احمد نے غصے سے کہا، تم سب اپنے باپ کی بات کو مذاق سمجھتے ہو۔ تم نے اپنے لیے اور میرے لیے شرم کا سبب بنایا ہے۔ پھر سلمیٰ اپنا گڑھا لے کر آئی۔ اس کا گڑھا خالی تھا، لیکن اس نے سلطان احمد کو بتایا کہ اس نے سب پانی اور اناج غریب لوگوں کو دے دیا تھا۔ سلطان احمد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، سلمیٰ، تم نے ثابت کیا کہ انسانیت اور عزت کیسے جیتی جاتی ہے۔ تم میری اصلی وارث ہو۔ سلطان احمد نے فیصلہ کیا کہ اپنی جائیداد کا بڑا حصہ سلمیٰ کے نام کرے گا اور اپنے بیٹوں سے کہا، تم لوگوں نے مجھے دکھ دیا، لیکن شاید تم اس بات سے سیکھ سکو کہ اصلی قیمت مزے اور چالاکی میں نہیں، بلکہ انسانیت اور ذمہ داری میں ہے۔ شہزیب، زبیر اور منصور شرمندہ ہوئے اور اپنے باپ اور بہن سے معافی مانگنے لگے۔ سلمیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور کہا، اگر تم سیکھنے کو تیار ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں اصلی قیمت انسانیت اور دوسروں کی مدد میں ہے۔ ذمہ داری اور محنت سے ہی عزت اور کامیابی ملتی ہے۔
مزے اور فریب کو زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ ایک نیک اور ایماندار شخص چھوٹی سی خوشی سے بھی سب کا دل جیت سکتا ہے۔ ایسے ہی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔